خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو يتولى الصالحين صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا، یعنی ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے کہ آپس میں پہچان ہو سکے۔ اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کریں کہ میں فلاں برادری سے ہوں، میں فلاں قبیلے کا ہوں، میں فلاں خاندان کا ہوں، میں تو شہر کا رہنے والا ہوں، میں تو دیہات کا رہنے والا ہوں۔ یوں فرمایا کہ اس سے اللہ کے دربار میں کسی کا مقام اونچا نہیں ہوتا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے کہ آپس میں پہچان ہو سکے۔ تو اللہ کے دربار میں کس کا مقام اونچا؟ فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنا ہی خدا کے دربار میں اس کا اونچا مقام ہوگا، بلند مقام ہوگا۔ تو میرے عزیزو، اصل چیز ہے تقوی، اور یوں فرمایا کہ تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے سارے کام آسان کر دیتے ہیں، سارے مسائل حل فرما دیتے ہیں، پیر پڑی روزی عطا فرماتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں، اور دنیا میں حیاتاً طیبہ اور پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے ولی کون؟ فرمایا جو مولانا ہو وہ، فرمایا نہ، جو حافظ صاحب ہو وہ، فرمایا نہ، جو اللہ کے راستے میں وقت لگاوے وہ، فرمایا نہیں۔ تو پھر اللہ کے ولی کون؟ جو بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہو وہ، فرمایا نہیں۔ جو تہجد پڑھتے ہو وہ، فرمایا نہیں۔ تو پھر اللہ کے ولی کون؟ تو کہا وہ اللہ والے جس کو اللہ قرآن میں خود اللہ کے ولی کہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اس کے ولی تو وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ فرمایا جس کے پاس بھی تقوی ہو وہ اللہ کا ولی ہے، اور جس کے تقوی میں لکھوا ہو چاہے ساری دنیا اس کو ولی کہتی ہو، لیکن خدا کی فہرست میں اس کا ولیوں میں نام آ نہیں سکتا۔ کوئی قید نہیں لگائی کہ بھائی وہ 15 سال کا ہو، 75 سال کا ہو، 40 سال سے بخاری پڑھاتا ہو، یا 50 بزرگوں کا خلیفہ ہو، کوئی قید نہیں ہے۔ چاہے دیہات کا رہنے والا ہو، یا جنگل کا رہنے والا ہو، یا شہر کا رہنے والا ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، گورا ہو یا کالا ہو، ایسے زیڈ تک جو بھی ہو، تقوی ہوگا تو اللہ کا ولی ہوگا، اور اگر تقوی نہیں ہوگا تو اللہ والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کس کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں؟ فرمایا تقوی والوں کے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ عام طور پر نکاح کے موقع پر 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے خطبے میں، اور تینوں آیتوں میں نکاح کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو جب نکاح کا کوئی تذکرہ نہیں ہے تو یہ 3 آیتیں کیوں پڑھی جاتی ہے؟
فرمایا اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ اس میں تقوی کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے اندر تقوی ہوگا تو ان میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی، آپس میں محبت ہوگی، رواداری ہوگی، اور دونوں خاندان والوں میں تقوی ہوگا تو آپس میں دونوں خاندان والے میں محبت ہوگی۔ اور اصل چیز یہی ہے کہ دونوں میاں بیوی میں محبت ہو۔ اس لیے جن کی شادی ہو چکی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ایک دعا کرتے رہیں۔ 3 موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہے، 3 موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 اذان اور اقامت کے درمیان فرمایا دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2 فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3 رات کے آخری پہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی دل سے دعا مانگو دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ یوں فرمایا مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہو جاتی ہے، نمبر 2 یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، نمبر 3 یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہو رہی ہے لیکن بندہ مانگ رہا ہے، کل قیامت کے دن جب ایک وقت آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکیوں کا ثمرہ دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دیں گے۔ دیکھو قیامت کا دن آنے والا ہے، انصاف کا دن آنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئی، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اگر نیکیاں بڑھی نہیں لیکن اللہ نے اپنے فضل سے بھاری فرما دیا، خلاصہ یہ ہے کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ہمیشہ ہمیش کی عیش میں ہوگا، جنت میں ہوگا۔ فرمایا جنت تو عیش کی جگہ، راحت کی جگہ، سکون کی جگہ، اطمینان کی جگہ، مزے کرنے کی جگہ، پکنک کی جگہ۔ جنت میں کھاؤ پیو گھومو مزے کرو عیش کرو۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا میں اللہ کی مان کر کے زندگی گزارو، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو تو انشاءاللہ جنت میں من چاہی زندگی گزار سکیں گے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ جنت کی سب سے قیمتی نعمت کون سی؟ فرمایا کہ اللہ کا دیدار یہ جنت کی سب سے قیمتی نعمت ہے۔ اب اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، دنیا میں رہتے ہوئے ہم آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، ہم سڑکوں پر غلط دیکھتے ہیں، ہم رات کی تنہائی میں موبائل میں غلط دیکھتے ہیں۔ اچھا ایک بات یہ عرض کروں کہ ذرا اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھے، اللہ تعالیٰ کو ذرا طاقتور سمجھے۔ اللہ تعالیٰ بے شک بڑے ہیں، چھوٹے نہیں ہیں کہ ایک 6 سال کا بچہ دیکھ رہا ہو تو گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، میرا بیٹا کیا کہے گا، اور اللہ دیکھ رہے ہو تو بنداس گناہ کریں۔ یہ شاید گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی سوچتا ہوگا کیا یہ نعوذ باللہ اللہ پاک کو ایک 6 سال کے بچے سے بھی کم حیثیت کا سمجھتا ہے کہ 6 سال کا بچہ دیکھے تو اس کو گناہ کرنے کی شرم آئے، اور وہ خالق اور وہ مالک اور وہ بادشاہ اور وہ شہنشاہ اور وہ احکم الحاکمین اور وہ تاجدار مدینہ کا رب وہ اللہ ہی سے دیکھے تو یہ بنداس گناہ کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ تو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین، تیرا اللہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، تم اپنے سینوں میں کیا بھید چھپائے ہوئے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ہر وقت اللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ جہاں ہم 2 ہو وہاں اللہ تیسرے ہے، جہاں ہم 3 ہو وہاں اللہ چوتھے ہے، جہاں ہم 4 ہو وہاں اللہ 5ویں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرے عزیزو اللہ کو پہچانو، زندگی گزارنے کی مزہ آئے گی۔ بیوی کو پہچانتے ہیں ہم، بچوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بزنس کو پہچانتے ہیں، اپنے موبائل کو پہچانتے ہیں، اپنے گھر والوں کو پہچانتے ہیں، اپنے دوست احباب کو پہچانتے ہیں، تو ہر ایک سے ہمارا تعلق مضبوط ہے، ہر ایک سے ہم کچھ نہ کچھ درجے میں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اے کاش ہم اپنے اللہ کو پہچانتے، وہ بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں، پہلے ہی 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر چکے ہیں۔ وہ کفل جو روزانہ رات میں زنا کرتا تھا، ایک رات آخری رات تھی، اس کے دل میں دھچکا لگا،
اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی. جب صبح اٹھا اس کے گھر کے دروازے پر لکھا تھا ان اللہ قد غفر للکفل, بے شک تیرے اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی ہے, بے شک تیرے اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی ہے. دنیا میں لوگ تانا دے دیتے ہیں, کبھی کبھار ماں باپ بھی تانا دے دیتے ہیں کہ اتنی نافرمانی کر کے آیا, تو نے اتنے سال ضائع کر دیے. صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو بڑے مہربان ہیں, معاف کرنے والے, کبھی تانا نہیں دیتے. پہلے کہاں گیا تھا, اتنے گناہ کیوں کر کے آیا, میری زمین پر چل کر, میری نعمتوں کو کھا کر مجھے کیوں اتنا ناراض کر کے آیا. اللہ اکبر کبیرہ, کبھی بھی تانا نہیں دیتے. یوں فرمایا جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ کے دربار میں آ جاؤ, ویلکم پاؤ گے, مرحبا پاؤ گے, اہلا و سہلا پاؤ گے. اپنے خالق کو اور اپنے مالک کو اور اپنے پالنہار کو استقبال کرتا ہوا پاؤ گے. یوں فرمایا اللہ کو کون پسند, کہ ان اللہ یحب التوابین, بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. آقا نے فرمایا التائب حبیب اللہ, کہ توبہ کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے. ایک موقع پر آقا نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. میرا کپڑا گندا ہو گیا, لانڈری میں دھونے دیا, جب دھو کر آیا ایسا لگا کہ کبھی میلا ہوا تھا ہی نہیں. یہ فرما رہے پیارے نبی کہ اگر ہم سے گناہ ہو گئے ہیں, ہر انسان گنہگار ہے, اگر ہم توبہ کر لیں گے اپنے اللہ سے, اپنے خالق سے اور اپنے پالنہار سے معافی مانگ لیں گے, اللہ کو بڑا کریم پائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, تو وہ ہمیشہ ہمیش کے عیش میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا, برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا, اللہ اس سے ناراض ہو گئے, اللہ کا غصہ اس پر ہو گیا, فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ, اللہ کا غصہ ہوتا ہے, اللہ ناراض ہوتے ہیں. فرمایا ہاں ایک وقت تک ماں باپ معاف کرتے ہیں, پھر بچہ جب حد پار کرتا ہے نا, پھر ماں باپ اسے باہر کا راستہ بتا دیتے ہیں. ماں باپ کبھی بچے کو باہر کا راستہ نہیں بتاتے, لیکن بچہ جب حد پار کرتا ہے پھر ماں باپ کہتے ہیں بیٹا اب اس گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. بندہ جب گناہ ہی کرتا رہتا ہے, اپنی جوانی کو اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں گزارتا ہے, اس کو پیارے نبی کا طریقہ پسند نہیں آتا, نبی کا چہرہ, نبی کا لباس, اسلامی وردی, اسلامی کلچر, وہ صحابہ کا طریقہ, وہ صحابہ کے بچوں کا طریقہ, یہ جتنے اللہ والے گزرے ان کے طریقے, جتنے اللہ والے موجود ہیں ان کا سکون, ان کے چہرے پر وہ رونق اور ان کی زندگی کی وہ بہاریں اور ان کی زندگی میں برکت, یہ سب ایک طرف کر کے وہ غیروں کے طریقوں پر آتا ہے, جس سے اس کے چہرے پر نورانیت بھی نہیں ہوتی, خود بے چین ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, برکتیں بھی اس کی زندگی میں نہیں ہوتی. 10,000 کماتا ہے, خرچہ 12,000 کا ہو جاتا ہے, 20,000 کماتا ہے, خرچہ 24,000 کا ہو جاتا ہے, پورے سال میں 90,000 جمع کرتا ہے, 1,20,000 کا سال کے آخر میں کسی کا آپریشن ہو جاتا ہے. کبھی گھر میں یہ حالات, کبھی عاملوں کے چکر, کبھی ڈاکٹروں کے چکر. ہاں یاد رکھنا اس عاجز کی اس بات کو, جب تک اللہ کو ہم ناراض کریں گے چین, سکون, اطمینان اور امن و امان کبھی نہیں ملے گا. اگر اللہ کو ناراض کر کے صرف پیسوں میں سکون ہوتا تو جنید جمشید کبھی توبہ نہ کرتے, کبھی یو ٹرن نہ لیتے. ان کے پاس تو عزتوں کی دنیا تھی, عزت بھی تھی, شہرت بھی تھی, دولت بھی تھی. میڈیا والے وہی پوچھ رہے جنید کیا ہوا, کیوں داڑھی رکھ لی, تو گلومر کی دنیا کا بادشاہ ہے, تو شہنشاہ ہے, تیرا تو نام ہے یار, پورا ملک تیرے اوپر فخر کرتا ہے. سب بات ٹھیک ہے, پیسہ بھی بہت ہے, عزت بھی بہت ہے, دولت بھی ہے, شہرت بھی ہے. جنید کے پاس ایک نوجوان جن چیزوں کے خواب دیکھتا ہے وہ ساری دنیا موجود ہے, لیکن جنید کے پاس عزت, جنید کے پاس سکون نہیں ہے. اس سکون کے لیے میں پریشان تھا. جب میں اللہ کے دین کی طرف آیا, اللہ نے تھوڑا مجھے آزمایا, وقتی طور پر غریبی آئی. یار ہم بھی تربوز کو کٹوا کر کے دیکھتے ہیں, مٹکے کو بجا کر کے دیکھتے ہیں, کہیں سے لیکیج تو نہیں ہے. اللہ بھی اپنے بندے کو تھوڑا سا آزماتے ہیں. سچی توبہ کی ہے نا, صحیح معنوں میں میرا ہوا ہے نا, اور اللہ کا ہوگا, اللہ پوری دنیا میں اس کو چھا دے گا. دیکھو جتنے کرکٹر ہیرو لوگ
ایک ملک میں مشہور تھے, انہوں نے توبہ کی, اللہ نے ان کو دنیا میں مشہور کر دیا, اللہ نے ان کو عزت بھی دی. ارے جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا, شہادت کی موت ملی, اللہ کے راستے کی موت ملی, اور قبر کھودنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں جنید کی قبر کھود رہا تھا نا تو جنید کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی, جنید کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی. اگر نبی کا چہرہ اور نبی کا لباس اور نبی کے طریقے پسند نہیں آئیں گے, میرے دوست لوگ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے دوست لوگ کیا کہیں گے. آپ بے فکر رہیں, ہمارا انتقال ہوگا نا, ہمارے دوست لوگ ہماری انا للہ پڑھیں گے, ہمارے دوست لوگ ہماری انا للہ کی خبر شیئر کریں گے, ہمارے قبر پر ہمارے دوست لوگ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ دیں گے. پھر جو ہمیشہ ہمیش کی لائف شروع ہوگی نا, قبر کی زندگی, آخرت کی زندگی, لامحدود زندگی, اس وقت اللہ سے ملاقات ہوگی. جب ایک ایک سبحان اللہ اور ایک ایک الحمدللہ کے لیے جب میں اور آپ تڑپیں گے نا, جب ہمارے سب دوست لوگ قبرستان کی زینت بن جائیں گے, اس وقت پتا چلے گا کہ کن دوستوں کے لیے میں اپنے خالق کو ناراض کر کے آیا, کن دوستوں کے لیے میں اپنے مالک کو ناراض کر کے آیا. اگر میں نیک ہو گیا, لوگ کیا کہیں گے؟ اتنا ہی کہیں گے نا نیک ہو گیا, اتنا ہی کہیں گے نا پیارے نبی کا عاشق ہو گیا, پیارے نبی کا دیوانہ ہو گیا. یہ تو اچھا تانا ہے کہ لوگ نیک کہے, لوگ اللہ والا کہے, لوگ عاشق رسول کہے. اس لیے کوساڑ والوں, یہ عاجز کوئی بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہے, ایک درد دل سنانے کے لیے آیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نکاح کی مجلس میں آتے ہیں, یہ 2 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی, کہ ہم بات سنتے ہیں چلے جاتے ہیں, نکاح ہو گیا دوست کا. نہ, وہ تو دوست کا نکاح ہوا, اس کی اپنے لیے خوشی کی بات ہے. ہم تو جب توبہ کریں گے نا تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی, زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا, ورنہ بے چینی, پریشانی, حالات یہ ہمیں گھیر لیں گے. اللہ بڑے کریم ہے, اس سے فائدہ اٹھاؤ. کیا فائدہ اٹھاؤ؟ توبہ کرو, اللہ کی نعمتیں ایک ساتھ ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی. آپ زندگی بھر مجھے دعا دو گے, اور اگر جنید جمشید کی طرح یو ٹرن نہیں لیا اور کل کیا, تو یاد رکھنا یہ کل کرتے کرتے شیطان نے کل کرتے کرتے کئیوں کے جنازے اڑ گئے, بغیر توبہ کے چلے گئے. قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے. بڑھاپا آیا ہی نہیں, جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا. ارے جوانی میں توبہ کرو, بڑھاپا شاندار آئے گا, اللہ کے عرش کا انشاءاللہ سایہ ملے گا. جوانی اصل چیز ہے, ایک ہی دفعہ تو ملی ہے, ایک اللہ ہے, ایک اللہ پہ فدا کر دو. ہمیشہ ہمیش کے لیے جانا تو اللہ کے پاس ہے. یہ بے چینی والی لائف, یہ پریشانی والی لائف 20 سال سے سوچ رہے ہیں اب سکون ملے گا, تب سکون ملے گا. لکھ کے رکھو, آپ مرسیڈیز آ جائے, BMW آ جائیں, آپ کسی ملک کے بادشاہ بن جائے, اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے سکون نہیں ملے گا. بچہ کتنا مالدار ہو جائے, اگر اس کے ابا ناراض ہو نا تو بچے کو باپ کے گھر میں اچھا نہیں لگے گا. وہ ابا کو خوش کرے گا تو اس کو ابا کے گھر میں اچھا لگے گا. ہم اللہ کو خوش کریں گے تو ہمیں اللہ کی زمین پہ اچھا لگے گا. تو میرے عزیزو, تھوڑی ہمت کے ساتھ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمت سے میں بھی توبہ کروں, میں بھی گنہگار ہوں. بولنے والا تو زیادہ محتاج ہوتا ہے, جب میں بولتا ہوں نا تو میرے کان پہلے سنتے ہیں. میں بھی توبہ کروں, آپ لوگ سب مل کے توبہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اب 1-2 منٹ میں یہ بات عرض کر دوں میاں بیوی کے تعلق سے, کہ میاں بیوی کو آپس میں محبتوں کے ساتھ رہنا چاہیے. یوں فرمایا, جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر کے مسکراتے ہیں. اور شوہر کو چاہیے, بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے, شوہر کو چاہیے صرف غصہ کرنا چھوڑ دے, صرف غصہ کرنا چھوڑ دے, صرف غصہ کرنا چھوڑ دے. اگر اس پر غصہ کرے گا فضول, یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی نا, کہیں اللہ غصہ نہ کر لے. اس لیے اپنی بیوی کو معاف کرو, صبر کرو, برداشت کرو. صبر بہت بڑی چیز ہے, صبر کے دامن کو تھام لو, انشاءاللہ زندگی میں بہار آ جائے گی. اپنے گھر جاؤ, موبائل سوئچ آف کر دو, اپنی فیملی کو ٹائم دو. ماں اور بیوی دونوں کی عزت کرو. ماں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی اور بیوی سب کو چھوڑ کے ہمارے پاس آئی. میاں بیوی دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھے, عیب نہ دیکھے. شوہر کوئی فرشتہ نہیں ہے, بیوی کوئی حور نہیں ہے. دونوں سے غلطیاں ہوگی, زندگی بھر ہوگی, چونکہ انسان ہے, انسان سے غلطیاں ہوتی ہے. فرشتے سے غلطیاں نہیں ہوتی, حور سے غلطی نہیں ہوتی. اس لیے غلطیوں کو معاف کریں, درگزر کریں. جو بھی تکلیف ہو اللہ سے دعا کریں. ہمارے یہاں انتقال کے بعد خوبیاں دیکھتے ہیں. شوہر بیوی شوہر کی برائی کرتی ہے, میرے شوہر ایسے ویسے ہیں, اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو سب سے زیادہ روتی بھی وہی ہے. اب خوبیاں دیکھتی ہے, میرے شوہر بہت اچھے تھے, میرے بچوں کی فیس بھر دیتے تھے, میرے کو گھر میں خرچی مل جاتی تھی, یہ گھر میں آتے تھے, باہر آ جاتی تھی, اور بچے ابا ابا کہتے تھے. یہی حال شوہر کا ہے, بیوی کے عیب دیکھتا ہے, یہ عیب ہے, وہ عیب ہے, یہ عیب ہے, وہ عیب ہے, یہ عیب ہے, وہ عیب ہے. اور جیسے ہی بیوی کا انتقال ہوتا ہے سب سے زیادہ روتا ہے.
तड़पता है, मचलता है। जिस तरह शादी से पहले ये बीवी के लिए बेचैन होता था, इस तरह उसके इंतकाल के बाद उसकी याद से बेचैन होता है। तो ये अक्लमंदी नहीं है। वैसे तो जिसके माँ बाप जाते हैं हर कोई बेचैन हो जाता है। अक्लमंदी तो ये कि माँ बाप की मौजूदगी में कदर की जाए, अल्लाह वालों की मौजूदगी में कदर की जाए। हमारे यहाँ जो नेक लोग हैं उनकी मौजूदगी में कदर की जाए। दावत और तबलीग से जुड़े हुए पुराने अहबाब है, उलमा है, उनकी मौजूदगी में कदर की जाए। इसलिए मैं मियाँ बीवी से कहना चाहता हूँ, एक दूसरे की गलतियाँ न देखें, खूबियाँ देखें। हाँ, नमाज के बाद अल्लाह से एक दुआ ज़रूर कर ले, बारी ताला हुजूर अलैहिस्सलाम और अम्मा आयशा के दरमियान जो मोहब्बत थी वो मेरे और मेरे शोहर के दरमियान अता फरमा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। फ़र्ज़ नमाज के बाद 3 दफ़ा पढ़ ले, अजीब और गरीब मोहब्बत हो जाएगी। फतावा तातार खानिया में लिखा है कि जो शख्स फजर की 2 रकात सुन्नत घर पर पढ़ता है और फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में आके पढ़ता है, अल्लाह उनके घर के झगड़ों को ख़त्म फरमा देते हैं। इसलिए फजर की 2 रकात सुन्नत घर पढ़ो, फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में आके पढ़ो, अल्लाह हमारे घर के झगड़ों को ख़त्म फरमा देंगे। फिर यही अर्ज़ करूँ, एक ही ज़िंदगी है, ख़त्म हो जाएगी। अपने अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। सारे कब्रस्तान वाले तौबा करने के लिए तैयार है, लेकिन अल्लाह उनकी एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह हमारे परदादा, उनके अब्बा, जिस तरह 150 साल पहले वाला कोसाड़ में कोई नहीं, 200 साल पहले वाला सूरत में कोई नहीं, मुग़ल के सारे बादशाह चले गए, सारे सहाबा चले गए, ताबीन चले गए, तबे ताबीन चले गए, फ़ज़ाइल अमल को लिखने वाले चले गए, हज़रत जी मौलाना इलियास साहब चले गए, मैं और आप भी चले जाएंगे। ज़िंदगी तो गुजर जाएगी। ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं दी है, ज़िंदगी टाइम पास करने के लिए नहीं दी है, अल्लाह ने ज़िंदगी बनाने के लिए दी है। कि दुनिया से जा रहे हो ना, अल्लाह खुश हो, मुस्कुराते हुए चेहरे से अल्लाह का हम दीदार कर रहे हो। जैसे ही कब्र में रखा जाए तो कीड़े मकोड़ों को मना कर दिया जाए, खबरदार इसके कफन पे टच नहीं करना, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और कब्र यूँ कहे, मेरे ऊपर जितने लोग चलते थे ना, उसमें तू मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। तूने अल्लाह की फरमा बरदारी की है ना, जब सब लोग गुनाहों में थे उस वक्त तूने गुनाहों से बचा है। देख मैं तेरे साथ क्या सुलूक करती हूँ। कब्र ताहद निगाह वसी कर दी जाए, जन्नत की खिड़की खोल दी जाए, शानदार खुशबूदार हवाएं आने लगे, क़यामत के दिन अल्लाह के नबी से मुलाकात हो, अल्लाह के नबी को पड़ोस मिले। मेरे अजीज़ों, ऐसी कोई तमन्ना रखो, ऐसी कोई चाहत रखो, वरना कब्रस्तान वाले अफसोस करते करते थक गए। उनको कोई पढ़ के बख्शने वाला भी नहीं मिल रहा है, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं मिल रहा है। एक शख्स की माँ का इंतकाल हुआ, उसने लोगों से कहा, अरे लोगों, तुम्हारी माँ मौजूद हो ना, उसके पास जाके बैठा करना, मुझे मेरी माँ से मिलने के लिए कब्रस्तान जाना पड़ता है। एक शख्स ने उसके अब्बा के इंतकाल के बाद कहा कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, अगर तुम्हारे अब्बा तुम्हें बुलाए तो फौरन चले जाना, क्योंकि मेरे कान मेरे अब्बू की आवाज़ में मेरा नाम सुनने के लिए तरस चुके हैं। तो असल चीज़ ये मौजूदगी में कदर की जाए, तौबा करके अल्लाह की तरफ आया जाए, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी गुजारने की मज़ा आएगी, चैन सुकून इत्मीनान और अमन व अमान मिलेगा। और खुदा ना खास्ता अगर बात समझ में नहीं आई, फिर गैरों वाली ज़िंदगी रही, तो फिर बेचैनी के लिए, परेशानी के लिए और अल्लाह की पकड़ के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। अल्लाह ताला बड़े रहम करने वाले हैं। अल्लाह करे अल्लाह ये पूरे मजमे पर अल्लाह ताला नज़र करम फरमाए और अल्लाह ताला नकद हमें अभी ही तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। जी दुल्हे मियाँ सफ़वान शब्बीर पटेल, कौन साहब, माफ़ करना, निकाह की मजलिस में थोड़ी खुशी से बात करनी चाहिए, लेकिन मैं इमोशनल हो गया। दुल्हन ज़ैनब कारी इलियास पटेल, आपकी बेटी भतीजी हैं, कारी इलियास पटेल। कारी इलियास, आप वकील। याकूब मोहम्मद पटेल, आप वकील हो। गवाह मौलाना अय्यूब हाजी हसन, अच्छा माशाल्लाह। गवाह अब्दुल्ला हाजी मूसा पटेल, अच्छा आप हो। अच्छा कारी साहब, आपने इजाज़त ले ली है, कह दिया है कि इनके साथ निकाह करें, आप दोनों हजरात ने सुन लिया था। अच्छा मुझे इजाज़त है, मैं निकाह पढ़ा दूँ, कबूल भी करवा लूँ? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह
كما يحب ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه البخاري ومسلم وقال عليه الصلاة والسلام أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح فإلى أصل الخصال وإلى حسن الإسلام يا إخوان ويكفي لنا ولكم أنه صفة من صفات الأنبياء وصلوات الله وسلامه عليهم جميعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جی دولہ میاں صفوان شبیر پٹیل آپ سنیے یعقوب محمد پٹیل صاحب کی وکالت سے اور مولانا ایوب حاجی حسن اور عبداللہ حاجی موسیٰ پٹیل ان دونوں حضرات کی گواہی سے حاضرین مجلس کی موجودگی میں بعوض مہر 11,000 روپے نقد کے زینب قاری الیاس پٹیل کی ذات کو آپ کے عقد اور نکاح میں دیا تو کیا آپ نے انہیں زوجہ اور بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا؟ نکحتها وقبلتها بارک اللہ الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى يا رب صل وسلم دائما أبدا
علی حبیبک خیر الخلق کلہم لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحیم والا کریم آقا، اے اللہ یہ نکاح کی مجلس تھی، نکاح کی مجلس کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت فرما، آپ ہم سے خوش ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اور آپ کو راضی کرنا یہ زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نکاح کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ توبہ کے متعلق کچھ باتیں ہوئی، اے اللہ ہمیں اس پر نقد عمل کرنے کی اور سچی پکی توبہ کرنے کی اور آپ کے دیوانے ہو جانے کی، اور یہ ایک زندگی ہے اس کو آپ پر فدا کرنے کی، اور یہ جوانی کے ایک ایک لمحے کو آپ پر فدا کرنے کی، والدین کے اور بیوی بچوں کے اور رشتہ داروں کے سب کے حقوق کو ادا کرنے کی، نمازوں کا اہتمام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ باری تعالیٰ دونوں میاں بیوی میں خوب محبتیں نصیب فرما، انہیں ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما، زوجین میں بھی محبت عطا فرما، طرفین میں یعنی دونوں خاندانوں میں بھی محبت عطا فرما۔ اے اللہ دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا معاون بنا، ایک دوسرے کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کی توفیق عطا فرما، نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ دونوں میاں بیوی کو خوب خوشحال رکھیے، حضور علیہ السلام اور اماں عائشہ میں جیسی محبت تھی ایسی محبت یہ دونوں میاں بیوی میں عطا فرما، اس نکاح کو نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ فرما، نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ نکاح کے بعد ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو وہ انہیں ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ہو اس سے ان کی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ دونوں میاں بیوی کی اور ہم تمام کی حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، فتین کے فتنوں سے، جادوگروں کی جادوگری سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، برا چاہنے والوں کی بری چاہت سے، بری نظر سے دیکھنے والوں کی بری نظر سے، اے اللہ دونوں میاں بیوی کی اور ہم تمام کی حفاظت فرما۔ باری تعالیٰ ایک بڑا طبقہ ہے جو اس میں شادی شدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم تمام کے میں بھی میاں بیوی میں آپس میں محبتیں نصیب فرما، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سمجھا دیجئے کہ یہ جوڑے آپ ہی نے بنائے ہیں اور میاں بیوی کو آپس میں خوش رہنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ بھی سمجھا دیجئے کہ ابھی موقع ہے گناہوں سے بچ جائیے، یہ زندگی تو فانی ہے، ختم ہو جائے گی، لاکھوں کروڑوں کی ختم ہو گئی، تمہاری بھی ختم ہو جائے گی۔ اے اللہ ہمیں دنیا سے جانا ہے، اس کا احساس نصیب فرما، اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا عشق، اپنا قرب و درد دل عطا فرما، آپ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما، اپنے بڑوں کی اور علماء کی عزت کرنے کی، قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا۔ آج کئی ماں باپ قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں، لیکن ان کے بچوں کے پاس پیسے کمانے کے لیے تو وقت ہے، اچھا اچھا کھانے کے لیے وقت ہے، اپنے ماں باپ کو پڑھ کے بخشنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں سمجھا دیجئے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھا لیں گے نا، کل کو اٹھ کے ہمارے لیے روئیں گے کہ اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، میرے باپ کی قبر کو نور سے منور کر دے۔ اے اللہ ہمیں سمجھا دیجئے اگر ہمارا بیٹا حافظ ہوگا تو ہی ہمیں جنت میں تاج ملے گا، اگر بھتیجا بھی حافظ ہوگا تو جنت میں تاج نہیں ملے گا۔ اے اللہ ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ دل دماغ پر آخرت سوار کر دے، نمازوں کی محبت ڈال دے، عشق ڈال دے، آپ کے حکموں کو خوب محبت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بن مانگے عطا فرما۔ مانگنا تو نہیں آتا لیکن سنا ہے آپ کو دینا بہت خوب آتا ہے، اللہ اپنے خزانے غیب سے ہماری جولیوں کو بھر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں آپ کے سامنے مانگنے والا بنا دیجئے۔ رب کریم کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہوئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہم میں سے ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ آخری گزارش یہ ہے، ایک محبت کی نظر ہم تمام پر ڈال دیجئے۔ اے اللہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے اور یوں کہہ دیجئے جاؤ خوشی خوشی لوٹ جاؤ، میں نے تم تمام کے لیے بار بار کی مدینہ منورہ کی حاضری لکھ دی ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔